اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ کون زیادہ ظالم ہے؟ پہلا پارہ ہے، اس سے زیادہ کوئی ظالم ہے جو اللہ کے گھر سے اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکے، عبادت کرنے سے لوگوں کو روکے، اس سے زیادہ کوئی ظالم ہے؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے زیادہ کوئی ظالم ہے؟ توجہ کریں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے زیادہ کوئی ظالم ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے، باہر کوئی کھڑا ہے مسجد آنے نہیں دوں گا، بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں چھوڑوں گا، اسلحہ لے کر کھڑا ہے، خبردار مسجد میں نہیں جانا، یہ بھی ظالم ہے۔ ایک وہ ہے جو مسجد کی توہین کرے، دوسرا شخص وہ جو مسجد کی توہین کرے، کیا مانا؟ کچرا اٹھا کر مسجد میں پھینکتا ہے، نعوذ باللہ منہ، یا یہ کہے کہ بھی تمہاری نمازیں تو ایسی ہیں، تمہاری مسجدیں تو ایسی ہیں، توہین کرتا رہے تکبر کی وجہ سے، یہ بھی ظالم ہے۔ اس سے زیادہ بڑی ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے گھروں کو مسمار کرے، شہید کرے، اس سے زیادہ وہ ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روک رہا ہے، عبادت کرنے سے لوگوں کو روک رہا ہے، ان کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے سے روکے، جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے خزی ہے، دنیا میں خواری، آخرت میں عذاب۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کریں، دو شخصوں کا ذکر، ایک وہ شخص جو روک رہا ہے مسجد میں نہ جاؤ، دوسرا وہ شخص ہے جو مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل البلاد الی اللہ مساجدها، سب کے دو سبحان اللہ، بہترین شہروں میں سے بہترین مقام وہ ہے جس مقام پہ اللہ کا گھر ہو۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، شہروں میں سے وہ جگہ ابغض ہے جہاں بازاریں ہیں، جہاں بازاریں وہ ابغض ہے۔ یہود کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بہترین جگہ کون سی ہے؟ توجہ کریں، بہترین جگہ کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی بات نہیں کروں گا جب تک جبرائیل امین نہ آئے، ابھی بات نہیں کروں گا تم سے، اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا جب تک جبرائیل امین نہ آئے۔ تھوڑی دیر گزری، جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جگہ کون سی ہے؟ بہترین جگہ کون سی؟ حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول، میں ہوں مسئول، مسئول سائل سے زیادہ عالم نہیں ہے، مجھے آپ سے زیادہ علم نہیں ہے، مجھے زیادہ آپ سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ چلو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، واپس آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ جبرائیل امین فرما رہے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کتنا اللہ کے قریب گئے؟
کتنا اللہ کے قریب گئے؟ فرمایا میں اتنا اللہ کے قریب گیا، یہ 70,000 پردے حائل تھے، یہاں تک کہ 70,000 پردے حائل تھے، وہاں تک میں گیا اور سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جبرائیل امین، محبوب میں محبوب جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہو، اللہ فرما رہے، اور بری میں بری جگہ وہ ہے جہاں بازاریں ہو۔ یاد کریں حدیث مبارکہ، ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ سبھی چو سبحان اللہ، سبحان اللہ پر پابندی ہے بھائی، مشکل ہے، بہت مشکل لگ رہا ہے آپ کو سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ کہنے سے درخت پیدا ہوتا ہے جنت میں، چلو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت پیدا ہو رہا ہے، 500 سال عربی گھوڑا دوڑے پھر بھی سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 شخص اللہ کی ضمانت میں، ایک شخص وہ جو جہاد کر رہا ہے، غازی ہے، اللہ کے ضمانت میں ہے، دوسرا وہ شخص جو مسجد میں آ رہا ہے اللہ کی ضمانت میں، جو شخص مسجد میں آ رہا ہے اللہ کی ضمانت میں ہے، تیسرا وہ شخص جو گھر میں داخل ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر میں داخل ہو رہا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہتا ہے، یہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دے دو ان کو جو اندھیری راتوں میں اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اندھیرے میں اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو نور تام کی، نور تام کی خوشخبری دے دو۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو صبح کے لیے صبح اٹھا اور وضو کر کے سنت پڑھ کے مسجد میں آیا، صبح اٹھا وضو کر کے گھر میں سنت پڑھ کر مسجد میں فرض کے لیے آ رہا ہے، گھر میں سنت پڑھ کر فجر کی سنت پڑھ کر مسجد میں آیا فرض کے لیے، اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے حاجی احرام باندھتا ہے حج کے لیے، اتنا اس کو اجر ملا۔ اللہ کے گھروں کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے گھر کی اتنی فضیلت ہے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ واقعہ، یہ جو میں نے دوسری آیت پڑھی، سمجھا، یہ واقعہ صلح حدیبیہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے آئے، صلح حدیبیہ جو مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، 6 ہجری میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تو کافروں نے، مشرکوں نے آنے سے انکار کر دیا، آپ نہیں آ سکتے، اس سال چلے جائیں، دوسرے سال آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، بیت اللہ سے کی زیارت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون زیادہ ظالم ہے اس شخص جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے گھروں کی اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، نچو جو نہیں نچو جو تو ثواب تاں کے کھپے ہی رہے، ثواب تاں کے کھپے ہی رہے، آپ کو ثواب نہیں چاہیے، اجر نہیں چاہیے نا۔ 7 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ امام عادل، بادشاہ عادل اللہ کے عرش کے سائے میں۔ رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کی۔ جوانی ہے، یہ جوانی ہے، اس جوانی میں اپنی خواہشات کے اوپر
تیر چلا رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، اپنی خواہشات کو پہ خنجر چلا رہا ہے، اپنے خواہشات کو ختم کر کے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، دین کی بات سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے، جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ رجل شاب نشا فی عبادت، رجل قلبہ معلق فی المسجد، ایک وہ شخص جس کی دل لٹکی ہوئی ہے مسجد میں، صبح نماز پڑھی، یاد ہے جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات تہجد میں گزاری، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا سے اس نے آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈک کے وقت نماز پڑھتا ہے جنت میں داخل ہو چکا، داخل ہو چکا، ہوگا نہیں، داخل ہو چکا۔ جس کی دل لٹکی ہوئی ہے مسجد میں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں، کام دھندے میں توجہ آذان کی طرف ہے کہ مؤذن کی آذان آواز آئے تو میں مسجد میں چلا جاؤں، نماز پڑھی پھر اپنے کام دھندے میں، پھر توجہ اس طرف ہے کہ آذان ہو جائے تو نماز کی طرف جاؤں، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں۔ ہمیں تو نماز یاد ہی نہیں، کاروبار یاد ہے، دکان یاد ہے، دوسرے دنیا کے کام یاد ہے، نماز یاد نہیں ہے، نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بس ہفتے کے دن آئے، جمعے کے دن آئے نماز پڑھی، پھر ہفتے کے دن آپ پورے ہفتے میں ایک ہی دن روٹی کھانا کھائیں، پورا ہفتہ کھانا نہ کھائیں۔ الصلاۃ عماد الدین، چاہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی دین کے ستون کو قائم کر لیا، جس نے نماز چھوڑی دین کے ستون کو گرا دیا، نماز نہ پڑھی تو کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا اس کے لیے عزیزو۔ یاد کریں وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جس کی دل لٹکی ہوئی ہے مسجد میں، وہ شخص بھی اللہ کے سائے میں کہ عورت بلا رہی کہ آؤ اس طرف، کوئی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آدمی نہیں ہے، آ جاؤ، گناہ کے لیے دعوت دے رہی ہے، مرد دعوت دے رہا ہے یا عورت دعوت دے رہی ہے، گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کی خوف کی وجہ سے وہ بندہ رک جاتا ہے، اللہ کی خوف کی وجہ سے وہ بندی رک جاتی ہے، اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہ کر سکتا ہے یا عورت گناہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ کی خوف کی وجہ سے رک جاتی ہے، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ کیا بات ہے، رجل بکت عیناہ، وہ شخص جو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اللہ کی خوف کی وجہ سے، توجہ کریں عزیزو، اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو ٹپک پڑے، جس کے آنسو ٹپک پڑے، جس کو رونا آ گیا، پھر تنہائی میں روتا ہے تو اور بہتر ہے، اجتماع میں روتا ہے تو بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں روئے، خلوت میں روئے، خلوت میں آنسو بہائے۔ جو خلوت میں آنسو بہاتا ہے، تنہائی میں اکیلائی میں آنسو بہاتا ہے، سمجھو اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی، سمجھو اللہ کے ہاں اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی۔ جہاں آنسو گرتے ہیں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، چلو جہنم کی آگ حرام ہو گئی، بس اللہ تعالی ہمیں اپنے بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا شخص بھی جو عورت بلا رہی ہے کہ اللہ کی خوف کی وجہ سے رک رہا ہے، ایسے دو شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے،
جن کی دوستی اللہ خاطر ہے. یار یہ نمازی ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھوں میں بھی نمازی بن جاؤں گا. یہ نیک صالح آدمی ہے، اس کے ساتھ تعلق میں بھی نمازی بن جاؤں گا. فاسقوں اور فاجروں کی دوستی سے بچیں. المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن آدمی ان کے ساتھ اٹھے گا. میری محبت شیخ الہند سے رحمت اللہ علیہ سے، میری محبت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے، میری محبت مولانا زکریا علیہم الرحمت سے، میری محبت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہے. میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر محبت سچی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو قیامت میں ساتھ اکٹھے کرے، جنت میں ساتھ کر ملائیں گے. المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت قیامت کے دن آدمی ان کے ساتھ اٹھے. بس یہ بات اٹل ہے. فاسقوں کے ساتھ محبت ہے، فاجروں کے ساتھ محبت ہے، ظالموں کے ساتھ محبت ہے تو آدمی ان کے ساتھ اٹھے گا. اگر نیک صالح لوگوں کے ساتھ محبت ہے آدمی ان کے ساتھ اٹھے گا. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. صحابہ کرام کے واقعات آپ نے مختصر، انتہائی مختصر واقعات سنے تواضع سے. ایک اور واقعہ مختصر، حضرت عمر بن عاص ہے. عیسائیوں کو پتہ چلا یہ تابعین کا دور ہے. کچھ صحابہ کرام تھے، کچھ تابعین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے. سبحان اللہ نہ کہنا بھائی، بہترین زمانہ میرا ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ. سبھی کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ کرام کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. اللہ اکبر. ایمان ایسے لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے. آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے. جس طرح ابو بکر صدیق ایمان لے آیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آیا، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے اس طرح ایمان لے آؤ. ایمان کا معیار صحابہ، جو ایمان کا معیار صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف کی. آمینون صحابہ کرام، راشدون صحابہ کرام، ہم المہتدون صحابہ کرام، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کرام، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ کرام. قرآن پاک میں صحابہ کرام کی تعریف، احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی تعریف. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، ایک دفعہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سبھی جو سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائیں ہاتھ مبارک حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے دیا اور بائیں ہاتھ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا. فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی اس طرح اٹھیں گے. کیا بات ہے. پھر بھی کوئی بدبخت صحابہ کرام کے خلاف بات کرے تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہ اس کو سمجھ دے دے. تو ایک صحابی کا واقعہ، حضرت عمر بن عاص لشکر لے کر آ رہے ہیں. توجہ کرنا بھائی، یاد کرنا. عیسائیوں کو پتا چلا، کافروں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، مجاہدین کا لشکر آ رہا ہے. یہ کافی عرصے سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں.
اب ایسا کرتے ہیں کہ نوجوان لڑکیوں کو راستے پر کھڑا کرتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو راستے پر کھڑا کر دیا، باریک کپڑے پہنا دیے، باریک کپڑے پہنا دیے، جسم نظر آ رہا تھا، صحابہ کرام کا لشکر، تابعین کا لشکر آ رہا ہے، سامنے عورتیں ہیں، اللہ رحم کرے، اس طرح چل رہے ہیں جس طرح کوئی گری ہوئی چیز ہو، اس کو آدمی تلاش کرتا ہے، گم شدہ چیز کو آدمی تلاش کرتا ہے، یار چیز کہاں گری ہے، وہاں گری، وہاں گری، تلاش کرتے ہوئے صحابہ کرام اس طرح گزر رہے ہیں جس طرح کوئی آدمی جس کی گم شدہ چیز ہو، گری ہوئی چیز ہو، اس کو تلاش کرتا ہے، اس طرح نیچے نظریں ہیں اور نیچے نظریں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چاہو سبحان اللہ، اس طرح چل رہے ہیں جس طرح کوئی گری ہوئی چیز آدمی تلاش کرتا ہے، اس طرح چل رہے۔ تو عورتیں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ اندھے ہیں کیا، ہم ان کو بلا رہی ہیں، ہے تلک، یہ تو دیکھو، یہ جسم تمہارے لیے، ادھر تو دیکھو، دیکھتے نہیں ہیں۔ تو ایک دوسری عورتوں کو آپس میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہی یہ کون ہے، تمہیں پتہ ہی یہ کون ہے، کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ ارے جب محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ان میں اتنی حیا ہے تو ان کے استاد میں کتنی حیا ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا عاجزی تھی، کیا تواضع تھا، کیا حیا تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے گھروں کی اتنی عزت ہے، جو اللہ کے گھروں کی، کہ اللہ کے گھروں کی اتنی عزت ہے، جو اللہ کے گھر سے روک رہا ہے، خبردار نہیں جانا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ پہلا سپارہ کھولو، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اللہ کے گھر سے روک رہا ہے، نہیں جانا، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے خواری ہے دنیا میں، ان کے لیے خواری ہے دنیا میں، خواری۔ اگر عزت والا ہوگا تو ذلیل ہوگا۔ اگر عزت والا ہے وہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں خواری یہ ہے، اگر وہ عزت والا ہوگا تو بیستہ بن جائے گا، لیڈر ہوگا تو ذلیل ہو جائے گا، امیر ہوگا تو غریب ہوگا، غریب ہوگا تو تنگ دست ہو جائے گا، یہ دنیا میں خواری۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب دردناک ہے، عذاب بڑا ہے، دنیا میں خواری ہے۔ جو دو شخص ہیں، دو شخصوں کا ذکر، جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روک رہا ہے، اللہ کے گھر کو ویران کر رہا ہے، اس آیت میں دو کا ذکر ہے۔ تیسری بات، جو اللہ کے گھر کو مسمار کر رہا ہے، جو اللہ کے گھر کو شہید کر رہا ہے، ان کو کیا سزا ملے گی؟ بتاؤ ان کو کیا سزا ملے گی؟ یہ تو ان کی سزا ہے جو اللہ کے گھر کو ویران کر رہا ہے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ پہلے پارے میں دو کا ذکر، تیسرے کا ذکر نہیں آیا۔ جو اللہ کے گھر کو شہید کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ان سے زیادہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے وہ ظالم ہوا نہیں ہوا، یہ بھی دو ظالم ہیں، اس سے زیادہ وہ ظالم ہے جو اللہ کے گھر کو، چو بھائی کہتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے گھر کو جو شہید کر رہا ہے، جو اللہ کے گھر کو مسمار کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ زیادہ ظالم ہے بھائی۔ کیوں بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ اسلام آباد کی مسجد کو شہید کیا گیا۔ ارے ظالمو، خدا کے قہر سے تو ڈرو، تمہارے ہاتھ بھی نہیں ٹوٹے، تم اندھے بھی بہرے بھی نہیں ہوئے۔ انڈیا میں اگر ہندو مسجد کو شہید کرتا ہے تو ہندو ہے، وہ تو ہندوستان ہے، وہ تو کافر ہے۔ ارے مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا، اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس کے لیے تم ملک بنایا گیا، اور اس ملک میں تم اللہ کے گھر کو تم برباد کرو گے، اللہ کے گھر کو تم شہید کرو گے۔ لہم فی الدنیا خزی، تمہارے لیے دنیا میں بھی خواری ہے، آخرت میں بھی خواری۔ ظالمو، بدماشو، تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ مسلمان، یہ مذہبی لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ مذہبی لوگ ہیں، تمہاری گولیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، سینے ختم نہیں ہو جائیں گے، سینے ختم نہیں ہوں گے، اللہ کا گھر تعمیر ہوگا انشاءاللہ۔
کسی کو جرت نہیں کہ اللہ کے گھروں کو کہہ رہے ہیں کہ 50 مسجدیں بس اسلام آباد میں گرائیں گے. ظالموں، بدماشوں، اگلی حکومت اس سے پہلی جو حکومت تھی صحابہ کرام کی خلاف گستاخی کی، علماء کرام کے خلاف گستاخی کی، ابھی تک جیل میں پڑے ہوئے، ابھی تک ذلیل اور خوار ہے. اسی طرح اگر تم نے بھی یہ روش اختیار کی ہے، انشاءاللہ تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں خوار ہو جاؤ گے، دنیا دیکھے گی تم. اللہ کے گھر کو پھر کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اسلام آباد کی زینت خراب ہو رہی تھی، اسلام آباد کی زینت خراب ہو رہی تھی. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو سمجھا صحیح مسمار کرو تاکہ زینت ہو جائے. ارے شراب کے پرمٹ جاری ہیں، شراب چل رہا ہے اسلام آباد میں، فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، ہیروئن چل رہی ہے تمہارے سامنے، نشہ تمہارے سامنے چل رہا ہے، اس پر پابندی نہیں ہے. پابندی اللہ کے گھر پہ ہے. اللہ کا گھر تم مسمار کرو گے، تم سکون سے گھر میں بیٹھ جاؤ گے. امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کی کالونی ہے نا، امریکہ کے کہنے پر مسجدیں شہید کرو گے، تم سکون سے گھر میں بیٹھو گے. انشاءاللہ یہ ذلیل ہوں گے. جو انشاءاللہ مسجد شہید کرنے والے براہ راستہ جس نے شہید کی یا بلا واسطہ جس نے شہید کی یا براہ راست جو شہید میں ملوث ہیں یا جس کا اشارہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی ذلیل ہوں گے، وہ بھی ذلیل ہوں گے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. انشاءاللہ ذلیل ہوں گے، انشاءاللہ. سارے کہو، باہر والے بھی کہیں انشاءاللہ ذلیل ہوں گے. ایسی حکومت ہمیں نہیں چاہیے جو مسجدوں کو شہید کرے. اذا وسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعہ، جب تمہارے معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو. ہمارے معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں، یہ نااہل، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف جب بھی آئے ہیں یہ قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے، فقط قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. قادیانیوں کی عمارتوں کو گرایا گیا، اس کے مقابلے میں مسجدوں کو گرا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں تاکہ قادیانی خوش ہو جائے، تاکہ یہودی خوش ہو جائے. ظالموں، قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے، امریکی لابی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے گھروں کو شہید کرو گے تم. انشاءاللہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. انشاءاللہ تم جاؤ گے، ذلیل ہو کر جاؤ گے. تو انشاءاللہ ذلیل ہو کر جائے گا، شہباز شریف ذلیل ہو کر جائے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.